السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 اردو کا چیپٹر 1 حمد پڑھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں اسماعیل میٹھی۔ تو آئیے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کے شاعر کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ اسماعیل میٹھی جو اردو کے ایک مشہور اور عظیم شاعر تھے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسماعیل میٹھی جو اردو کے ایک مشہور اور عظیم شاعر تھے، انہوں نے خاص طور پر بچوں کے لیے بہت سی آسان اور سمجھنے والی نظمیں لکھی ہیں، اس لیے انہیں بچوں کے شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اسماعیل میٹھی ایسے شاعر ہیں جنہیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ سیدھی اور دل کو چھو لینے والی ہوتی تھی۔ آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1844 اور ان کی وفات 1917 میں ہوئی تھی۔ محمد اسماعیل میٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی تھی، اسی لیے ان کے نام کے آگے میٹھی لگتا ہے۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا، یعنی جو نظمیں انہوں نے لکھی اس میں بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا، یعنی اسماعیل میٹھی نے جو کتابیں بچوں کے لیے لکھی ان میں ایسی سادہ زبان کا استعمال کیا جو بچے عام طور پر آسانی سے سمجھ سکیں۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیے اس حمد کو دیکھتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ ایک ایک کر کے ان اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو پہلے شعر کی تشریح ہے: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں: تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تو اس شعر میں اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ جس نے یہ دنیا بنائی اور کیا آسماں بنایا ہے۔ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ جہاں یعنی یہ دنیا بنائی ہے، کیسی زمین بنائی ہے اور کتنا بڑا آسمان بنایا ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی آسمان کو اور زمین کو نہیں بنا سکتا۔ آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں: مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ تو اس شعر میں کہتے ہیں کہ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، یعنی مٹی سے کیسے کیسے خوشنما پیڑ پودے اگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے یعنی سبز خلعت سے اس طرح سجایا ہے کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ تو اس شعر میں اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مہرباں خدا نے سورج کو ایسا چشمہ بنا دیا جس سے دنیا والوں کو گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا۔ تسبیح خواہ کہتے ہیں خدا کی پاکی بیان کرنے والا۔ تو شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواہ کہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی۔ تو اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے کیسے پیارے پیارے پرندے بنائے ہیں جو چہکتے ہیں، تو لگتا ہے کہ تیرے گن گاتے ہیں، یعنی تیری تسبیح یعنی تیری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں: رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ رحمت سے تیری کیا کیا نعمت میسر، یعنی اے خدا تو نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں کیا ہے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے اس سے تیری قدرت اور کاریگری کا اظہار ہوتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں: ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی، کارخانہ تو نے کب رائگاں بنایا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ
اس مصرے میں کہتے ہیں کہ دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں ہے، یہ کیا ہے، کارآمد ہے، مفید ہے کوئی چیز۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، زمین، آسمان، پھل پھول، پودے، ندیاں، پرندے، تو بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس کے کرم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز سے اس کی رحمت، عظمت، حکمت اور کاریگری کا اظہار ہوتا ہے، تو ہمیں ان تمام مہربانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے سوالات مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، بیل بوٹے مٹی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سورج سے ہی گرمی اور روشنی ملتی ہے، کیونکہ سورج کیا کرتا ہے، ہمیں گرمی بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اسی سے پھل اور اناج پکتے ہیں، اس لیے شاعر نے سورج کو چشمہ کہا ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیاں خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا، صبح و شام پرندے چہچہا کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے شاعر نے چڑیوں کو خدا کی تسبیح خواہ کہا ہے۔ آخری سوال ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے مراد ہے کارخانہ قدرت، یعنی ایسا کارخانہ جو بہت وسیع ہے، جہاں پر ہر چیز کیا ہے، کام کی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔